السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کا سیکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ضروری مسائل سیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذریعے سے جو سوال ہم تک پہنچے ہیں ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو دیا جاتا ہے۔ آپ بھی سنیں اور ان کو یاد کریں، سیکھیں اور آگے فارورڈ کریں۔ محمد شاہنواز ممبئی سے سوال کرتے ہیں، بھارت سرکار کی سگم سکنیا یوجنا کی جو اسکیم ہے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے بھائی، یہ جو اسکیم ہے اس میں بچی کی طرف سے کچھ پیسے شروع میں جمع کرنے ہوتے ہیں اور شادی کے وقت میں وہ پیسے بڑھ کر کے ملتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کھلا ہوا سود ہے جس کی شریعت کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دے سکتی ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی یہ تو فائدہ ہے، فائدہ ہو رہا ہے کہ اسکیم ہے، سرکار دے رہی ہے۔ دیکھیے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جو حلال کر دی بس وہی حلال ہے، اور اسی کا نام ہی اسلام ہے۔ اپنی عقل دوڑانا، اپنے عقل کے گھوڑے کھول کر کے اور سوچنا اور پھر یہ کہنا کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کی گنجائش شریعت آپ کو نہیں دیتی ہے۔ شریعت پہلے ہی سے مکمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت باطل پوری طرح سے محنت کر رہا ہے کہ مسلمان تک، ایک ایک بچے تک، ایک ایک مسلمان تک کسی طرح سود پہنچا دے، تاکہ ان کے خون میں، ان کے پیٹ میں جب سود کا پیسہ جائے، حرام کا پیسہ جائے، عبادات کی لذت ختم ہو جائے اور دین سے دوری ہو جائے۔ اور یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ سود سے بچنے والا بھی اگر سود نہیں کھائے گا تو سود کی ہوا اس تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ وہی وقت ہے کہ طرح طرح کے ذریعوں سے امت مسلمہ تک سود کو پہنچایا جا رہا ہے، لہذا اس سے بچیں اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی بچی ہے، اس کا انتظام اللہ کرے گا، دنیا والے نہیں، اللہ کے ذمہ ہے۔ مولانا انس حسامی بجنوری سوال کرتے ہیں، عقیقہ کرنا سنت ہے یا مستحب؟ میں نے کئی ایک جگہ دیکھا تو بعض جگہ سنت کہا گیا اور بعض جگہ مستحب۔ راجح قول کون سا ہے، سنت کا یا مستحب کا؟ براہ کرم وضاحت فرمائے، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے بھائی، اصح قول کے مطابق جمہور کے یہاں عقیقہ کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کی ایک روایت کے مطابق اگرچہ مستحب بھی ہے، لیکن جمہور علماء کا جو ہے یہی قول ہے کہ عقیقہ سنت ہے۔ توحید احمد تلوک پور ضلع بارہ بنکی یو پی سے سوال لکھتے ہیں، پریگنینٹ عورت سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ یعنی عورت جس وقت پریگنینٹ ہے تو پریگنینسی میں کیا اس سے صحبت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پریگنینسی میں شریعت نے بالکل اجازت دی ہے، آپ صحبت کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میڈیکل اعتبار سے نقصان ہے یا فائدہ یہ الگ چیز ہے، البتہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ ہاں، اتنا ضرور کیا جائے گا کہ پریگنینسی میں تھوڑا سا خیال رکھا جائے اور احتیاط کے ساتھ ہم بستری کی جائے، تاکہ جو حمل ہے وہ ضائع نہ ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے تھوڑا سا احتیاط رکھ کر کے صحبت بالکل کر سکتے ہیں۔ میں سعودی میں رہتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سیٹ اپ پلانٹ میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں گٹر لائن کا پانی فلٹر ہوتا ہے، پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے، بس پی نہیں سکتے، یعنی کپڑے وغیرہ دھونے میں اور ہاتھ پیر دھونے میں وہ پانی کام آتا ہے، اور پانی میں بدبو بھی نہیں رہتی۔ کچھ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں، تو کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ جی، اس پانی کی چونکہ حیت بدل گئی ہے، اس کی بدبو، اس کی گندگی ختم ہو گئی ہے کیمیکل کے ذریعے سے، اب وہ پانی پاک پانی کے حکم میں ہے، آپ اس سے بالکل وضو کر سکتے ہیں، آپ کی وضو بالکل ہو جائے گی، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محمد قیوم مانیہ والا بجنور سے میرا ایک سوال ہے، جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنے اور دیگر دوسرے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا؟ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے ہاتھ پیر سے یا زبان سے مسلمان محفوظ نہ رہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے صاف کر دیا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کسی کو نقصان دے رہے ہیں، لوگوں کے خلاف آپ سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر کی عبادتیں آپ کی رائگاں ہو جائیں گی اگر آپ لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو خدا را، اللہ کے نبی کی خاطر اور اللہ کے واسطے بچنا چاہیے لوگوں کو نقصان دینے سے۔ ایک اور سوال ہے، محمد شاہنواز
سونورسا راج، ضلع سہرسہ، بہار سے کرتے ہیں، بینک سیونگ اکاؤنٹ میں روپیہ رکھنے پر جو بینک کی طرف سے سود ملتا ہے، بیاج ملتا ہے، وہ روپیہ کیسا ہے، اس کا کہاں استعمال کرنا چاہیے، تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے بھائی، آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، گورنمنٹ اس پر جو سود وغیرہ کا پیسہ دیتی ہے، تو سب سے پہلے جو اس کے مستحق ہے اس کو آپ نکال لیں اور نکال کر کے کسی غریب کو، ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر آپ ٹیکس وغیرہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کا، تو اس ٹیکس میں اس پیسے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ ناجائز ہے تو ناجائز جگہوں میں دے دو، رشوت میں دے دو، کہیں رشوت کا پیسہ دینا ہو وہاں دے دو، یا اسی طرح اینول چارج، سالانہ جو چارج ہے اے ٹی ایم کا، ایس ایم ایس کا، اس میں کٹواتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں دینا جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو اے ٹی ایم وغیرہ کا جو چارج ہے، ایس ایم ایس کا جو چارج ہے، رشوت وغیرہ میں جو دے رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کے لیے اس پیسے کو گویا کہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ سود کا جو پیسہ آپ کو ملا ہوا ہے تو گویا وہ آپ نے اپنے اوپر ہی استعمال کر لیا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، لکھ کے اس لیے معلوم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میں لکھ کے سمجھا نہیں پاؤں گا کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں پہ کہ وہ ہے سیلون، جو پارلر وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 8 سے 10 بندے کام کرتے ہیں، تو سیلون سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پہ مسجد ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، سیلون والوں نے، ان کا کام اچھا ہے، تو اب ان لوگوں نے ایک امام کو فکس کیا ہوا ہے، اسے تنخواہ دیتے ہیں، تو امام کیا کرتے ہیں، وہاں آ کے سیلون میں ہی نماز پڑھا کے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، مطلب اذان کے بعد نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے، ان لوگوں نے سیلون میں ہی اپنا اوپر کمرے میں وہ مصلی اور وہ میٹ وغیرہ بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ پرماننٹ ایسے ہی کرتے ہیں کہ امام کو انہوں نے اپنے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اسی کام کے لیے، تو وہ وہیں پہ جماعت کرتے ہیں 7-8 لوگ۔ اور وہ یہ عذر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر ہم مسجد میں یہاں جماعت کرتے ہیں تو سارے بندے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اگر مسجد میں جائیں گے تو کیا کہتے ہیں وہ سارے لوگ نہیں جا پائیں گے، 1-2 ہی جائے گا، تو اسی لیے ہم سب لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں یہ کیا ہوا ہے، تو اذان بھی نہیں وہاں پہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، 1-2 بار کا مسئلہ نہیں، ان کا ریگولر روٹین یہی ہے، سالوں سے ہے، اور وہ سالوں تک ہے، وہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو کیا ان کا اس طریقے سے جماعت کرنا درست ہے؟ کیا اس سے مسجد کی جماعت کی اہمیت نہیں گھٹتی؟ تو کیا ایسا نہیں، ایسے تو کوئی بھی اپنے گھر میں کرنے لگیں گے جماعت، پھر مسجد کی مطلب کس لیے رہ جائے گی؟ یہ آڈیو میں یہ صاحب سوال معلوم کرتے ہیں کہ سیلون کی دکان ہے، وہ جماعت کے ساتھ اپنی سیلون میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک پرماننٹ امام بھی رکھا ہوا ہے، حالانکہ 200 میٹر پر مسجد ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا اس سے مسجد کی جماعت کی اہمیت تو نہیں گھٹے گی؟ دیکھیں، اگر مسجد قریب ہے تو پھر ظاہر ہے بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ مسجد جائیں، اس لیے کہ جماعت جتنی زیادہ بڑی ہوگی، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اجر اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، اور جو قدم چل کر کے جائیں گے ہر قدم پر نیکیاں اور ثواب الگ لکھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنے سیلون کے اندر نماز کر رہے ہیں اور جماعت کا انتظام ہے، امام بھی ہے، اور اس کی وجہ سے، وہاں جماعت کرنے کی وجہ سے جتنے کام کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، اور مارکیٹ کا علاقہ ہے، بھیڑ بھڑاکے کا علاقہ ہے، اور یعنی ایک مارکیٹ ہے، بازار ہے، ایسی جگہ میں وہ اپنے سیلون میں نماز کر رہے ہیں تاکہ سارے لوگ نماز پڑھ لیں، تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ حرج نہیں ہے۔ اور ایسی جگہ پر محلے کی جو اذان ہے وہی کافی ہو جائے گی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ الگ سے اذان دینے کی ایسی جگہوں پر ضرورت نہیں ہے۔ البتہ گھروں کا جو مسئلہ ہے، آپ نے کہا کہ بھئی ایسے تو گھر پر بھی کر سکتے ہیں، گھروں کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا، گھروں پر سب اپنے اپنے کام، ایسے کام کاج نہیں ہوتے۔ یہ جو سیلون ہے ایک بزنس ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو تھوڑا سا مسجد جانا سب کے لیے مشکل کام ضرور ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں ختم کر دیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نماز ہی نہ پڑھیں، اس لیے اگر وہ وہاں کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو۔ ہاں، البتہ ان لوگوں کے لیے اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو جماعت کر رہے ہیں، مسجد کی جماعت ہونے کے بعد میں اپنی جماعت کریں، تاکہ اگر کوئی وہاں سے آ کر ان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں لکھیں 9084232031، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ کوئی بھی ذہن میں سوال ہے فوراً موبائل اٹھائیں اور ہمیں اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ واٹس ایپ کر دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا۔